میرا نام سرمد ہے۔ میں ایک نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ غربت کا احساس مجھے اس وقت سے ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں اور میں ان سب میں بڑا ہوں۔ میری عمر اس وقت بمشکل 12 سال تھی جب حالات نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ میرے ابا نشہ کرتے تھے اور اماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہمارا پیٹ پالتی تھی۔ ابا کو نشے کی ایسی لت تھی جو انہیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ گھر میں ہر روز ایک نیا تماشا ہوتا تھا۔ پیسے نکال ورنہ جان سے مار دوں گا تجھے، آج میں کہہ رہا ہوں۔ ابا نے ایک رات اماں کے بالوں سے پکڑ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلایا۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خدا کا خوف کریں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج مالکن نے پیسے نہیں دیے۔ اماں روتے ہوئے ہاتھ جوڑ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر پہلے سے موجود زخموں کے نشان نمایاں تھے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابا چھوڑے اماں کو، کیوں مار رہے ہیں ان کو؟ آپ کو رحم نہیں آتا؟ میں نے پوری طاقت سے ابا کو پیچھے دھکیلا۔ تو مجھے روکے گا؟ کل کا لونڈا اب باپ کے آگے کھڑا ہوگا۔ ابا نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ میری ناک سے خون بہنے لگا مگر میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ ابا غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اور دروازے کو زور سے لات مارتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ اماں فرش پر گر کر سسکیاں لینے لگی۔ میں نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا اور پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، میں بڑا ہو کر پڑھوں گا اور سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے اماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے یقین دلانے والی آواز میں کہا، میرے بچے، ہم غریبوں کے نصیب میں پڑھائی نہیں صرف مزدوری لکھی ہے۔ اماں نے مایوسی سے میری طرف دیکھا اور اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے سے میرا خون صاف کیا۔ میرے بہن بھائی شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھے لیکن مسلسل فاقوں اور غربت نے ان کی رنگت اڑا دی تھی۔ ہم سب کے چہروں پر ایک عجیب سی زردی چھائے رہتی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی علی اور عثمان اکثر بھوک سے روتے تھے۔ بہنیں فاطمہ اور عائشہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی رہتی تھیں۔ میں ان کی حالت دیکھ کر کڑھتا رہتا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن ہمارے محلے کا دکاندار بھاگتا ہوا ہمارے گھر آیا۔ سرمد، تمہارے باپ کی لاش دربار کے پاس پڑی ہے، جلدی چلو۔ اس کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ چاچا؟ ابا تو کل رات سے غائب تھے، وہ دربار پر کیا کر رہے تھے؟ میں گھبراہٹ میں دروازے کی طرف بھاگا۔ ہاں بیٹا، نشے کی زیادتی کی وجہ سے جان چلی گئی اس کی۔ چاچا نے افسوس سے سر ہلایا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم ابا کی لاش گھر لے آئے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ محلے والے جمع ہو گئے۔ اماں لاش کے پاس خاموش بیٹھی تھیں۔ وہ رو نہیں رہی تھیں، بس پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھیں جس نے انہیں ساری زندگی دکھ کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ اماں رو لے، دل ہلکا ہو جائے گا، ایسے خاموش مت رہیں۔ میں نے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جن کے آنسو خشک ہو جائیں وہ رویا نہیں کرتے سرمد۔ اماں کی آواز میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ اس زندگی کا ماتم کر رہی تھی جو انہوں نے ابا کی بہتری کی امید میں برباد کر دی تھی۔ ابا کا جنازہ اٹھا تو مجھے ایسا لگا جیسے ہمارے سر سے ایک بوجھ اتر گیا ہو، لیکن ساتھ ہی ایک نامعلوم خوف نے بھی مجھے جکڑ لیا تھا۔ اماں عدت میں بیٹھ گئی۔ گھر کا چولہا بجھ گیا۔ میں نے پڑھائی کا خواب ہمیشہ کے لیے دفن کیا اور محلے کی ایک گاڑیوں کی ورکشاپ پر کام شروع کر دیا۔ استاد بہت ظالم انسان تھا۔ کام جانوروں کی طرح لیتا اور پیسے دیتے وقت اس کی جان نکلتی تھی۔ میرے دن رات کالک اور گریس میں لتھڑے رہتے۔ استاد جی، 2 دن سے گھر میں فاقہ ہے، کچھ پیسے دے دیں۔ ایک شام میں نے ہاتھ جوڑ کر استاد کے سامنے التجا کی۔ کون سے پیسے؟ پچھلے ہفتے جو 1000 روپیہ لیا تھا وہ تیرا باپ دے کر گیا تھا۔ استاد نے پانے سے ٹائر کھولتے ہوئے غصے سے جواب دیا، وہ تو اماں کی دوائی پر لگ گئے تھے، آپ ابھی کچھ دے دیں، میں کٹوتی کروا لوں گا۔ میں نے روحان سے آواز میں کہا، یہ لے 500 اور یاد رکھ، یہ بھی تیرے کھاتے میں لکھ رہا ہوں، اب تو یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا مرتے دم تک۔ استاد نے میری طرف حقارت سے 500 کا نوٹ پھینکا۔ میں نے وہ نوٹ زمین سے اٹھایا اور خاموشی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ میں استاد کے قرض تلے بری طرح دب چکا تھا۔ میں وہ کام چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ بہن بھائیوں کو بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور رات کو گھر جاتا تو سب میری راہ تک رہے ہوتے۔ بھائی، آج کھانے کو کچھ لائے ہیں؟ چھوٹی فاطمہ نے میری قمیض پکڑ کر پوچھا۔ ہاں میری گڑیا، یہ لو، آج روٹی اور دال لایا ہوں۔ میں نے شوہر اس کے ہاتھ میں دیا اور خود ایک کونے میں بیٹھ کر پانی پی لیا۔ میں نے اس رات کچھ نہیں کھایا تاکہ میرے بہن بھائی پیٹ بھر سکیں۔
حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ ورکشاپ کی کمائی سے گزارا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ ورکشاپ سے رات 8 بجے چھٹی ہوتی، میں نے وہاں سے سیدھا ایک برگر کی دکان پر کام شروع کر دیا۔ سرمد، تم رات 2 بجے تک یہاں کام کرو گے، میں تمہیں روزانہ کے حساب سے 100 روپے دوں گا۔ برگر والے دکاندار نے مجھے شرائط بتائی۔ مجھے منظور ہے بھائی، بس آپ پیسے روز دے دیا کریں۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ اب میں صبح 8 سے رات 8 ورکشاپ پر ہوتا اور پھر رات 8 سے 2 بجے تک برگر کی دکان پر برتن دھوتا اور گاہکوں کو چیزیں پکڑاتا۔ دن رات کی اس مشقت نے میرے جسم کو توڑ کر رکھ دیا، لیکن گھر کا چولہا جلنے لگا تھا۔ کبھی کبھار دکان والا بچا ہوا برگر مجھے دے دیتا جو میں گھر لے آتا۔ بھائی، آج آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ میرا چھوٹا بھائی علی میرے گھر میں داخل ہوتے ہی میرے پیروں سے لپٹ گیا۔ آج تمہارے لیے برگر لایا ہوں، سب مل کر کھاؤ۔ میں نے مسکراتے ہوئے شاپر اس کے ہاتھ میں دیا۔ ان کے چہروں کی خوشی دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جاتی۔ تم نے کچھ کھایا ہے سرمد؟ تیرا چہرہ اتر گیا مشقت کر کر کے۔ اماں نے میری تھکن سے چور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کھا لیا تھا اماں، آپ لوگ کھائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا اور چارپائی پر گرتے ہی نیند کی وادی میں چلا گیا۔ زندگی ایک ڈگر پر چلنے لگی تھی کہ اچانک ایک اور مصیبت نے آ گھیرا۔ اماں کو شدید بخار رہنے لگا۔ بخار کسی صورت ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ سارا دن کھانستی رہتی اور بخار میں تپتی رہتی تھی۔ اماں چلیں، آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، آپ کی حالت روز بروز خراب ہو رہی ہے۔ میں نے ایک صبح اماں کے تپتے ہوئے ماتھے پر پٹیاں رکھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، یہ دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا، تو پیسے مت ضائع کر۔ اماں نے کھانستے ہوئے جواب دیا، کیسے ضائع نہ کروں، آپ کی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ میں نے سختی سے کہا اور انہیں محلے کے کلینک پر لے گیا۔ ڈاکٹر نے چند دن کی دوائیاں دی، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ بخار بڑھتا گیا اور اماں کمزور ہوتی گئی۔ ان کا وزن تیزی سے گرنے لگا۔ سرمد بیٹا، ان کا بخار عام نہیں ہے، تم انہیں شہر کے بڑے ہسپتال لے جاؤ، وہاں ان کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے، یہاں میرا علاج کام نہیں کر رہا۔ کلینک والے ڈاکٹر نے پریشانی سے مجھے مشورہ دیا۔ میں نے چھوٹے بھائی علی کو ایک دکان پر کام پر لگوایا تاکہ وہ گھر کا خرچ چلا سکے اور چھوٹی بہنوں کا دھیان رکھ سکے۔ میں ورکشاپ کے استاد کے پاس گیا۔ استاد جی، اماں بہت بیمار ہے، شہر ہسپتال لے کر جانا ہے، مجھے کچھ 1000 روپے ادھار دے دیں، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے گڑگڑاتے ہوئے استاد کی منت کی، پہلے والے پیسے کیا تیرا دادا دے گا جو اور مانگنے آ گیا ہے؟ چل بھاگ یہاں سے، کام کر اپنا، سارا دن روتا ہی رہتا ہے۔ استاد نے مجھے دھکے دے کر پیچھے کیا۔ میری ماں مر جائے گی استاد جی، خدا کا واسطہ ہے، میں آپ کی ساری زندگی غلامی کروں گا، بس آج میری مدد کر دیں۔ میں نے روتے ہوئے اس کے پیر پکڑ لیے۔ میرے پیر مت پکڑ، یہ لے آخری بار دے رہا ہوں 3000، اس کے بعد مجھ سے 1 روپیہ نہیں ملے گا، اور یاد رکھ تو وہ میری ورکشاپ کا بکا ہوا مزدور ہے۔ استاد نے جیب سے پیسے نکال کر میرے منہ پر مارے۔ میں نے وہ پیسے اٹھائے اور اماں کو لے کر شہر کے سرکاری ہسپتال پہنچ گیا۔ وہاں کا ماحول بہت عجیب تھا۔ مریضوں کا رش اور دواؤں کی بو سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ ہم کئی گھنٹے پرچی بنوانے کے قطار میں کھڑے رہے۔ پھر ڈاکٹر نے اماں کو دیکھا اور مختلف ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ کئی دن ٹیسٹ ہوتے رہے۔ میں دالان میں فرش پر سوتا اور دن بھر ٹیسٹوں کی رپورٹس کے لیے دھکے کھاتا۔ جب فائنل رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ سرمد، تمہاری والدہ کو بلڈ کینسر ہے اور یہ آخری سٹیج کی طرف جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو میرے لیے موت کا پیغام بن گئے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ کینسر ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ کریں، میری ماں کو بچا لیں، میرے بہن بھائی یتیم ہو جائیں گے۔ میں ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ علاج ممکن ہے لیکن اس پر بہت زیادہ خرچہ آئے گا، لاکھوں روپے درکار ہوں گے اور ادویات بہت مہنگی ہیں، تمہیں جلد از جلد پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر آیا۔ میری ماں ہسپتال کے جنرل وارڈ کے بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔ میں کھڑکی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ماں جس نے میرے لیے اور میرے بہن بھائیوں کے لیے پوری زندگی قربان کر دی تھی، اس کی زندگی اب خطرے میں تھی۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا کہ اس کا علاج کروا سکوں۔ استاد کو فون کیا کہ شاید وہ کچھ درس کھا لے۔ استاد جی، میری ماں کو کینسر ہے، مجھے اور پیسوں کی ضرورت ہے۔
مجھے بچا لیں، میں نے فون پر روتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں کہاں سے میں پیسے دوں؟ پہلے ہی تمہارے پاس میرے بہت سے پیسے ہیں، پہلے وہ چکا دو پھر اور مانگنا، دوبارہ فون مت کرنا مجھے۔ استاد نے ڈانٹ کر فون بند کر دیا۔ میں پریشانی کے عالم میں ہسپتال سے نکلا اور شہر کی اجنبی سڑکوں پر پاگلوں کی طرح پھرنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ بہن بھائیوں کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، وہ گھر میں اماں کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں چلتے چلتے ایک چوک پر آ کر رکا۔ میرے ذہن میں صرف موت اور زندگی کی کشمکش چل رہی تھی اور مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں چلتے چلتے ایک سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ گاڑیاں میرے سامنے سے تیزی سے گزر رہی تھیں۔ ہر گاڑی میں بیٹھے لوگ اپنی زندگیوں میں مگن تھے اور یہاں میری دنیا اجڑ رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میری مدد کر، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں نے سسکی لیتے ہوئے دعا کی۔ مجھے اپنی ماں کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ بچپن میں میرے ماتھے پر پیار کرتی تھی۔ وہ ہاتھ یاد آ رہے تھے جو سردیوں کی راتوں میں میرے لیے روٹی بناتے وقت چولہے کی آگ سے جل جاتے تھے۔ میری ماں نے کبھی اپنے لیے کوئی نیا کپڑا نہیں مانگا تھا۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد ہم بہن بھائیوں کی خوشی تھی۔ آج وہ اسی خوشی کو ادھورا چھوڑ کر موت کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ہار نہیں ماننی تھی، مجھے کسی نہ کسی طرح پیسے لانے تھے۔ میں نے شہر کے کئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دکانداروں سے ادھار مانگا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور نہ ہی غریب کا کوئی اعتبار ہوتا ہے۔ میں سارا دن سڑکوں کی خاک چھانتا رہا۔ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، لیکن ماں کی بیماری کے آگے مجھے اپنی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ہسپتال میں میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی کہ میں پیسے لے کر آؤں گا اور ان کا علاج شروع ہوگا۔ میں خالی ہاتھ واپس جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور میری امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ میں شہر کی سڑکوں پر یوں چل رہا تھا جیسے میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ بھوک اور تھکن سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر دماغ میں صرف ایک ہی جھٹکا لگ رہا تھا، ماں کی زندگی۔ ہسپتال کے بستر پر پڑی ماں کا پیلا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے شہر کے کئی دروازے کھٹکھٹائے تھے، جانے والوں کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے، لیکن غریب کی مجبوری کسی کو نظر نہیں آتی۔ یا اللہ، مجھے راستہ دکھا، میں اپنی ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے بے بسی سے کہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ ایک چائے والے کھوکھے کے پاس پہنچ کر میرے قدم رک گئے۔ وہاں کچھ لوگ چائے پی رہے تھے اور اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ میں ایک طرف اندھیرے میں کھڑا ہو گیا تاکہ کچھ دیر سستا سکوں۔ میرے پاؤں میں اتنی جان نہیں تھی کہ مزید چل سکوں۔ یار، سنا ہے وہ شہر کا سب سے بڑا سیٹھ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پاگل ہو گیا ہے، ایک درمیانی عمر کے آدمی کی چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں حیرت اور تجسس تھا۔ ہاں بھائی، 50 لاکھ روپے نقد انعام دے رہا ہے جو بھی اس کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ دوسرے شخص نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ چمک رہا تھا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں بم کی طرح پھٹے۔ 50 لاکھ روپے! یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ میری ماں کا علاج تو کیا، ہم سب کی زندگیاں سنور سکتی تھیں۔ میرے مردہ جسم میں جیسے کسی نے جان ڈال دی ہو۔ میں نے بے ساختہ ان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بھائی جان، آپ کس سیٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہ 50 لاکھ والا کیا چکر ہے؟ میں نے ان کے قریب جا کر بےتابی سے پوچھا۔ میری آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ دونوں مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگے۔ میرے میلے کپڑے، بکھرے بال اور چہرے پر جمی گرد دیکھ کر انہوں نے حقارت سے منہ بنایا۔ تجھے کیا کرنا ہے لڑکے؟ جا اپنا کام کر، یہ تیرے مطلب کی بات نہیں ہے۔ پہلے آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے دور ہٹنے کا کہا۔ اس کا رویہ بہت حد امیز تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے بتا دے، میری ماں ہسپتال میں موت سے لڑ رہی ہے، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے التجا کی۔ میری آنکھوں میں سچائی اور شدید مجبوری تھی۔ دوسرا آدمی میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کچھ نرم پڑ گیا۔ دیکھ لڑکے، سیالکوٹ کا ایک بہت بڑا رئیس ہے سیٹھ اعظم۔ اس نے پورے علاقے میں اعلان کروایا ہے کہ جو بھی خوبرو اور جوان لڑکا اس کی بیٹی سے شادی کرے گا اسے وہ 50 لاکھ نقد دے گا۔ مگر شرط کیا ہے؟ کوئی نقص تو ہوگا اس لڑکی میں جو اتنی بڑی رقم دے رہا ہے۔ میں نے حیرت اور
शकूक के मिले जुले जज्बात के साथ पूछा। कोई भी अमीर आदमी बिना किसी वजह के इतनी बड़ी रकम नहीं देता। यही तो किसी को नहीं पता। जो भी जाता है वापस भाग आता है। सुना है वो चाहता है कि लड़का सिर्फ शक्ल में खूबसूरत हो और शादी के बाद उसी की हवेली में रहे। पहले आदमी ने तमस्खराना अंदाज में कहा। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। मुझे उसका पता बता दे, मैं जाऊंगा उसके पास। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे अपनी मंजिल मिल गई थी। पागल हो क्या? क्या जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? बहुत बड़ी मुसीबत है, इसीलिए तो लोग भाग आते हैं। दूसरे आदमी ने मुझे मुतनबा करते हुए कहा। वो मुझे उस अजाब से बचाना चाहता था। मेरी जिंदगी मेरी माँ से बढ़कर नहीं है। आप बस मुझे रास्ता बताएं। मैंने सख्ती से जवाब दिया। मेरा इरादा अटल हो चुका था। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मुझे शहर के सबसे पोश इलाके का पता बता दिया। मैंने अस्पताल जाने का इरादा तर्क किया और सीधा उस हवेली की तरफ चल पड़ा। मुझे परवाह नहीं थी कि उस लड़की में क्या ऐब है। वो अंधी हो, गूंगी हो या बदसूरत। मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए चाहिए थे। माँ की सांसें खरीदने के लिए मैं अपनी रूह भी बेचने को तैयार था। रास्ते भर मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरह सेठ मुझे रद्द न कर दे। हवेली के सामने पहुंचकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई आम घर नहीं बल्कि एक कला था। ऊंची दीवारें और बहुत बड़ा लोहे का गेट जिस पर 2 मुसल्ला गार्ड खड़े थे। उनकी वर्दियां और असलहा देखकर आम आदमी वैसे ही डर जाए। मैंने गहरा सांस लिया और बगैर किसी हिचकिचाहट के गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए। कहाँ जा रहे हो ए भिखारी? पीछे हट। एक गार्ड ने अपने बंदूक का रुख मेरी तरफ करते हुए मुझे रोका। उसकी आवाज में रौनक और तकब्बुर था। मैं भिखारी नहीं हूँ। मुझे सेठ आजम से मिलना है। मैंने उसकी बेटी से शादी करनी है। मैंने बिना डरे गार्ड की आंखों में आंखें डालकर कहा। मेरी आवाज में बला की दरुश्ती थी। दोनों गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखकर जोर से हंस पड़े। उनका कहका रात की खामोशी में बहुत बुरा लग रहा था। शक्ल देखी अपनी तूने जाकर डाली में मुंह धोकर आ, फिर सेठ साहब से मिलने का सोचना। दूसरे गार्ड ने मुझे कंधे से धक्का देते हुए पीछे किया। मैंने कहा, मुझे अंदर जाने दो। मेरा वक्त ज़ाया मत करो, वरना सेठ साहब को बताऊंगा कि तुम लोगों ने एक उम्मीदवार को रोका है। मैंने अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहते हुए उसे सख्त वार्निंग दी। मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। गार्ड्स मेरी बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाए। शायद उन्हें सेठ का हुक्म था कि जो भी आए उससे रोका न जाए। इसी दौरान एक बूढ़ा मुलाजिम गेट के अंदर से बाहर आया। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और वो हवेली का कोई पुराना खादिम लग रहा था। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? कौन है ये लड़का? बूढ़े मुलाजिम ने गार्ड से गुस्से से पूछा। बाबा जी, ये लड़का कह रहा है कि उससे साहब से मिलना है। शादी वाले ऐलान का सुनकर आया है। गार्ड ने मेरी तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। उसके लहजे में अब भी तंज था। बूढ़े मुलाजिम ने मुझे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हमदर्दी और अफसोस उमड़ आया। बेटा, तुम बहुत छोटी उम्र के हो और शक्ल से शरीफ घराने के लगते हो। मेरी मानो, यहाँ से चले जाओ। बूढ़े ने निहायत नरमी से मुझे समझाने की कोशिश की। नहीं बाबा जी, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। आप मुझे एक बार सेठ साहब से मिलवा दें। मैंने मिन्नत भरे लहजे में कहा, लेकिन मेरा खड़ा होने का अंदाज बता रहा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किस मुसीबत में हाथ डालने जा रहे हो। यहाँ रोज 10 लड़के आते हैं और हकीकत जानकर दुम दबाकर भाग जाते हैं। अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाओ। बूढ़े मुलाजिम ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर संजीदगी से कहा। वो सच में मेरा भला चाह रहा था। मेरी जिंदगी पहले ही तबाह हो चुकी है बाबा जी। मेरी माँ कैंसर के बिस्तर पर पड़ी है। अगर उससे बचाने के लिए मुझे जहन्नम की आग में भी कूदना पड़ा तो मैं कूद जाऊंगा। मेरी आवाज़ भर आ गई, लेकिन मैंने आंसू को आंखों में ही रोक लिया। मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना था। बूढ़ा मुलाजिम मेरी मजबूरी सुनकर खामोश हो गया। उसने एक लंबी आह भरी और मायूसी से सर हिलाया। लालच और मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन याद रखना, बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसने गार्ड्स को इशारा किया और भारी लोहे का गेट मेरे लिए खोल दिया था। मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा शानदार था। कीमती गाड़ियां, बड़े बड़े फव्वारे और हर तरफ हरियाली थी। रात के वक्त भी हवेली में दिन जैसा उजाला था, लेकिन मेरे लिए ये सब मिट्टी के बराबर था।
میرا ہدف صرف وہ 50 لاکھ روپے تھا۔ بوڑھا ملازم مجھے ایک بہت بڑے ہال کی طرف لے گیا۔ یہاں کھڑے رہو، میں صاحب کو بتا کر آتا ہوں، اور خبردار کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ ملازم نے مجھے سخت ہدایت دی اور ایک بڑے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ میں اس عالیشان ہال میں کھڑا تھا۔ چاروں طرف قیمتی صوفے اور بڑے بڑے فانوس لگے تھے۔ فرش اتنا چمکدار تھا کہ اس میں میرا عکس نظر آ رہا تھا۔ مجھے اپنے میلے وجود اور پھٹے جوتوں پر کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ماں کی محبت نے میرے اندر ایک چٹان جیسی مضبوطی پیدا کر دی تھی۔ کچھ اور نوکر بھی وہاں سے گزرے اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک اور قربانی کا بکرا آ گیا ہے، شکل تو اچھی ہے بیچارے کی، ایک نوجوان نوکرانی نے دوسرے سے کہا۔ ان کی آواز میرے کانوں تک صاف پہنچ رہی تھی۔ پیسے کی بھوک انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اسے کیا پتا اندر کیا خنجر رکھا ہے جو اس کی گردن کاٹے گا۔ دوسری نوکرانی نے طنزی انداز میں سر ہلایا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے ان کی باتوں کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ مجھے ان کی باتوں سے ڈرنے کی بجائے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے موت بھی سامنے کھڑی ہو، میں قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ کافی دیر گزر گئی، میں وہیں کھڑا رہا۔ میری ٹانگیں درد سے پھٹ رہی تھیں، لیکن میں نے کسی صوفے پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد وہی بوڑھا ملازم واپس آیا۔ صاحب نے تمہیں اپنے دفتر میں بلایا ہے، آؤ میرے ساتھ اور ان کے سامنے تمیز سے بات کرنا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور آگے چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایک لمبی اور خوبصورت راہداری سے گزر کر ہم ایک بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے رکے۔ ملازم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی، اندر بھیج دو اسے۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ دفتر کا ماحول بہت روبدار اور سرد تھا۔ سامنے ایک بہت بڑی شیشے کی میز کے پیچھے ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، چہرے پر جھریاں تھیں، لیکن تاثر نہایت سخت اور ظالمانہ تھا۔ یہی سیٹھ اعظم تھا۔ اس کی تیز عقاب جیسی آنکھیں مجھ پر گڑ گئیں۔ وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک سکین کر رہا تھا۔ تم نے میرا اعلان سنا ہے اور تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سیٹھ اعظم نے براہ راست مجھ سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں کوئی گرم جوشی یا اخلاق نہیں تھا۔ جی، میں نے سنا ہے اور میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں نے بغیر کوئی خوف دکھائے مضبوط آواز میں کہا۔ میری نظریں اس کی نظروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ سیٹھ اعظم کی بھویں تن گئیں۔ اس نے میز پر رکھا ہوا قلم زور سے نیچے پھینکا۔ یہاں شرائط میں طے کرتا ہوں، تم نہیں۔ تمہاری کیا اوقات ہے جو تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے شرط رکھو؟ اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میری شرط میری اوقات سے نہیں، میری مجبوری سے جڑی ہے۔ مجھے وہ 50 لاکھ روپے ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ شادی بے شک ابھی کروا دیں۔ میں نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے دو ٹوک جواب دیا۔ مجھے اس کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، تم پیسے لے کر بھاگنے کے چکر میں ہو، 2 ٹکے کے لڑکے۔ سیٹھ اعظم نے شک بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور طنز کیا۔ مجھے اپنی ماں کا علاج کروانا ہے، وہ ہسپتال میں موت کے منہ میں ہے۔ اگر پیسے نہ ملیں تو اس شادی کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ شادی کریں، مجھے حویلی میں قید کر لیں، زنجیروں میں باندھ دیں، لیکن پیسے میرے ہاتھ میں دیں۔ میں نے ساری حقیقت کھلے کتاب کی طرح اس کے سامنے رکھ دی۔ میری آواز میں سچائی کی وہ گونج تھی جسے کوئی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ سیٹھ اعظم کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کا غصہ قدرے کم ہوا، لیکن سرد مہری برقرار تھی۔ اس نے میری حالت کا بغور جائزہ لیا۔ میرا اضطراب میری سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے انٹر کام کا بٹن دبایا۔ نکاح خواہ کو بلاؤ اور پیسوں کا بیگ تیار رکھو، لڑکا مل گیا ہے۔ اس نے فون بند کیا اور میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسے بھی دوں گا اور آج رات ہی تمہارا نکاح بھی ہوگا، لیکن میری بات غور سے سن لو۔ ایک بار تم نے ہاں کر دی تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہیں ساری زندگی میری بیٹی کے ساتھ اس حویلی کی 4 دیواری میں گزارنی ہوگی اور میری ہر بات ماننی ہوگی۔ سیٹھ اعظم نے اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے مجھے آخری وارننگ دی۔ میں لالچ اور مجبوری کی اس دلدل میں چھلانگ لگانے کو بالکل تیار تھا۔ مجھے آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بس مجھے میری ماں کے لیے رقم دے دیں۔ میں زبان کا پکا ہوں، جو کہوں گا وہ کروں گا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میری آنکھوں میں اس وقت صرف ہسپتال کا وہ بستر تھا جہاں میری ماں میری راہ تک رہی تھی۔
میری زندگی اب میری نہیں رہی تھی، وہ ان پیسوں کی عوض فروخت ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا سودا کر لیا تھا اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگلا لمحہ میری زندگی کو ایک ایسی راہ پر ڈال دے گا جہاں سے واپسی ناممکن تھی، لیکن ماں کے لیے میں یہ قیمت چکانے کو تیار تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور آنے والے طوفان کا سامنا کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ دفتر میں خاموشی چھا گئی اور ہم دونوں نکاح خواہ کا انتظار کرنے لگے۔ سیٹھ اعظم نے انٹرکام کا بٹن دبایا اور حتمی لہجے میں کسی کو اندر آنے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہی بوڑھا ملازم جس نے مجھے گیٹ پر روکا تھا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی پریشانی تھی جو میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ رحیم، اس لڑکے کو مہمان خانے میں لے جاؤ، اسے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہناؤ، اس کی یہ غلاظت میرے دفتر کو گندا کر رہی ہے اور نکاح خوام بھی راستے میں ہے۔ سیٹھ اعظم نے ناک پر رومال رکھتے ہوئے انتہائی حقارت سے حکم دیا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے کوئی انسانوں والا جذبہ نہیں تھا۔ جی صاحب، میں ابھی لے جاتا ہوں، میں نے جوڑا نکال کر رکھ دیا ہے، رحیم بابا نے سر جھکا کر انتہائی فرمانبرداری سے کہا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے پیسوں کا یقین نہیں ہو جاتا۔ میں اپنا ایک بھی لمحہ وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ میری ماں وہاں مر رہی ہے۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ میرا دل خوف اور بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ سیٹھ اعظم نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا اور اپنی کرسی کے پیچھے رکھی ایک بھاری لوہے کی تجوری کھولی۔ اس نے ایک بڑا سیاہ بیگ نکالا اور اسے میز پر پٹک کر کھول دیا۔ اندر ہزار ہزار کے نئے نوٹوں کی گڑیاں سجی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ لو، اپنی قیمت، یہ پوری 50 لاکھ روپے ہیں۔ جاؤ جا کر انسانوں والے حلیے میں آؤ، پھر نکاح ہوگا اور یہ بیگ تمہارا ہوگا۔ اس نے بیگ بند کرتے ہوئے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا۔ میں نے ان پیسوں کو دیکھا تو میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے میری ماں کی زندگی تھے اور میں ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ میں نے رحیم بابا کے ساتھ چلنے میں مزید کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ ہم ایک طویل راہداری سے گزرنے لگے۔ راہداری کے دونوں اطراف قیمتی پینٹنگز اور فانوس لگے ہوئے تھے۔ ہر چیز سے دولت کی بو آ رہی تھی، لیکن میرے لیے یہ سب مٹی کے ڈھیر کے برابر تھا۔ ہم چلتے چلتے ایک بہت بڑے اور شاندار کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرے کے بیچ میں ایک بہت بڑا پلنگ تھا اور ہر طرف قیمتی اشیاء نہایت سلیقے سے رکھی تھیں۔ بیٹا، غسل خانے میں گرم پانی اور تولیہ موجود ہے، جلدی سے نہا لو، میں تمہارے لیے جوڑا لے کر آتا ہوں، رحیم بابا نے نرمی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے اب بھی ترس تھا، جیسے وہ کسی قربانی کے جانور کو دیکھ رہا ہو۔ بابا جی، کیا مجھے ایک فون مل سکتا ہے؟ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ہسپتال فون کرنا ہے، وہ بہت پریشان ہوگا، مجھے بس 1 منٹ بات کرنی ہے۔ میں نے انتہائی التجا بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں کے اصول بہت سخت ہے بیٹا، لیکن تم نہا کر نکلو، میں اپنا موبائل تمہیں دے دوں گا، جلدی بات کر لینا۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ میں غسل خانے میں داخل ہوا۔ وہ جگہ میرے پورے گھر سے بھی بڑی اور شاندار تھی۔ فرش پر اتنی چمک تھی کہ انسان پھسل جائے۔ میں نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر کئی دنوں کی تھکن اور گرد جمی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ غربت نے میری جوانی کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ میں نے گرم پانی کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے جسم کی ساری غلاظت دھو ڈالی، لیکن میرے اندر جو روح بک چکی تھی اسے دھونے کا کوئی پانی اس دنیا میں نہیں بنا تھا۔ پانی کے ہر قطرے کے ساتھ مجھے اپنی ماں کے چہرے کی جھریاں یاد آ رہی تھیں، جنہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے مشقت کی تھی۔ جب میں باہر آیا تو بستر پر ایک سفید رنگ کا قیمتی شلوار قمیض اور ایک واسکٹ رکھی تھی۔ میں نے وہ کپڑے پہنے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اپنا کفن پہن لیا ہو۔ میں اب وہ سرمد نہیں رہا تھا جو ایک ورک شاپ پر محنت مزدوری کا کام کرتا تھا۔ میں اس حویلی کا خریدا ہوا غلام بن چکا تھا جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ میرے جذبات، میرے احساسات سب اس 50 لاکھ کی رقم کے نیچے دب چکے تھے۔ رحیم بابا کمرے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ کپڑے تم پر بہت جچ رہے ہیں بیٹا، لگ ہی نہیں رہا کہ تم وہی لڑکے ہو جو باہر گیٹ پر دھکے کھا رہا تھا۔ رحیم بابا نے میری بدلی ہوئی حالت دیکھ کر حیرت سے کہا۔ کپڑے بدلنے سے انسان کی حالت نہیں بدلتی بابا جی، یہ کپڑے میری مجبوری کا لباس ہے، مہربانی کر کے مجھے فون دے دیں۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی بیتابی سے کہا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا سا موبائل نکالا اور مجھے پکڑا دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے محلے کے اس دکاندار کا نمبر ملایا
جس کے پاس علی کھڑا تھا۔ گھنٹی بجتی رہی اور پھر کئی لمحوں بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ علی کی روتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کی آواز سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ علی، میں سرمد بات کر رہا ہوں میری جان، تم رو کیوں رہے ہو؟ اماں کیسی ہیں؟ کیا ہوا ہے وہاں؟ میں نے شدید گھبراہٹ سے پوچھا۔ میرا دل پسلیوں سے ٹکرا کر زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ بھائی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر آج رات تک پیسے جمع نہ ہوئے تو وہ اماں کو وارڈ سے نکال دیں گے۔ اماں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ خون کی الٹیاں کر رہی ہیں۔ علی کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ اس کے رونے کی آواز نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ غربت کی بے بسی کا یہ سب سے بھیانک روپ تھا۔ تم بس اماں کے پاس رہو اور ڈاکٹر سے کہو میں چند گھنٹوں میں پیسے لے کر آ رہا ہوں۔ تم نے رونا نہیں ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں نا۔ میں نے اپنی آواز کو مضبوط بناتے اسے ہر ممکن تسلی دی۔ سچ میں بھائی، آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا میرا دل رکھ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں ایک دم امید کی کرن جاگ اٹھی۔ وہ میری بات پر یقین کرنا چاہتا تھا۔ ہاں میرے بچے، بس تم اماں کا خیال رکھو۔ میں جلدی آ رہا ہوں، پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں نے جلدی سے کال کاٹ دی اور موبائل رحیم بابا کے حوالے کر دیا۔ میری آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر میری گالوں پر گر پڑے۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ کی پشتیں انہیں صاف کر دیا تاکہ کوئی میری کمزوری نہ دیکھ سکے۔ اللہ تمہاری والدہ کو زندگی دے بیٹا۔ اب چلو، صاحب بلا رہے ہیں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ رحیم بابا نے میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے مجھے ہمت دلائی۔ میں کمرے سے باہر نکلا۔ اب میرے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی۔ مجھے اپنی منزل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد یہ نکاح ختم کرنا تھا اور وہ بیگ لے کر ہسپتال پہنچنا تھا۔ ہم واپس اسی حال میں آ گئے جہاں میں پہلے کھڑا تھا۔ اب وہاں کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ ہال کے بیچ میں ایک بڑی میز رکھی تھی جس پر سفید رنگ کی ریشمی چادر بچھی تھی۔ صوفوں پر کچھ اجنبی لوگ بیٹھے تھے جو شاید گواہ کے طور پر بلائے گئے تھے۔ سیٹھ اعظم میز کی ایک طرف بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی تکبر اور رونق سوار تھی۔ اس نے مجھے آتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں طنزیہ چمک ابھری۔ آؤ دلہے میاں، اب تم انسانوں کی طرح لگ رہے ہو، بیٹھو یہاں میرے سامنے۔ اس نے اپنے سامنے والی خالی کرسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے وہی سیاہ بیگ رکھا تھا جس میں میری ماں کی زندگی قید تھی۔ میں نے اس بیگ کو ایک نظر دیکھا اور پھر سیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ نکاح کے کاغذات ہیں اور یہ لوگ میرے خاص آدمی ہیں جو گواہ کے طور پر آج آئے ہیں۔ سیٹھ اعظم نے میز پر رکھے کچھ کاغذات میری طرف سرکاتے ہوئے حتمی انداز میں کہا۔ میں نے ان کاغذات پر ایک سرسری سے نظر ڈالی۔ ان پر ایک لڑکی کا نام لکھا تھا جسے میں جانتا تک نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا نام کیا ہے، وہ کیسی دکھتی ہے یا اس کی عمر کیا ہے۔ میرے لیے وہ لڑکی صرف ایک ذریعہ تھی ان پیسوں تک پہنچنے کا۔ مجھے ایک بار پھر غور سے سن لو سرمد، نکاح کے بعد تم یہ بیگ لے کر جاؤ گے لیکن ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد تم اس حویلی کے دروازے پر کھڑے ہوگے۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے آدمی تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ سیٹھ اعظم نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت ترین لہجے میں مجھے دھمکی دی۔ آپ بے فکر رہیں سیٹھ صاحب، میں غریب ضرور ہوں لیکن بے ایمان نہیں۔ میں اپنی ماں کی دوائی دے کر سیدھا یہیں آؤں گا۔ میری زندگی اب آپ کی ملکیت بن چکی ہے۔ میں نے پوری سچائی اور یقین کے ساتھ اسے جواب دیا۔ مجھے بھاگ کر جانا بھی کہاں تھا، میرا سارا خاندان اسی شہر میں تھا اور مجھے ان کی جان بھی پیاری تھی۔ تمہاری یہ حاضر جوابی مجھے پسند آئی، لیکن یاد رکھنا حویلی کے اندر قدم رکھنے کے بعد تمہارا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تم اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکو گے۔ اس نے مجھے مزید ڈرانے کی کوشش کی تاکہ میں کسی قسم کی بغاوت کا نہ سوچوں۔ مجھے آپ کی ہر شرط قبول ہے، بس آپ کارروائی شروع کریں۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، میں نے شدید بے قراری سے کہا۔ میرا وقت ضائع ہو رہا تھا اور ہسپتال میں میری ماں میری راہ دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور انہوں نے آتے ہی سیٹھ اعظم کو بادب سلام کیا۔ آگے قاری صاحب، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کچھ تیار ہے، آپ بس نکاح پڑھائیں۔ سیٹھ اعظم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنی دائیں جانے والی کرسی پر بٹھایا۔ قاری صاحب نے مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے سامنے رکھے کاغذات کو درست کرنے لگے۔ حال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا جو آج بدلنے والی تھی۔ میری تقدیر کسی اور کے ہاتھ میں جا رہی تھی۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی لیکن مجھے یہ خوف ضرور تھا کہ کہیں یہ سیٹھ
عین وقت پر مجھے کوئی دھوکہ نہ دے جائے۔ کیا ہم کارروائی کا آغاز کریں؟ قاری صاحب نے سیٹھ اعظم سے اجازت طلب کی۔ جی بالکل، دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کام جلدی ختم کریں۔ سیٹھ نے فوراً جواب دیا اور میری طرف ایک معنی خیز نظر ڈالی۔ میں نے دل میں اللہ کا نام لیا اور خود کو آنے والے وقت کے حوالے کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کاغذ پر دستخط کرتے ہی میری آزادی ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی۔ میں ایک ایسے قفس میں قید ہونے جا رہا تھا جس کی چابی اس مغرور شخص کے پاس تھی، لیکن میرے ذہن کے پردے پر صرف علی کا روتا ہوا چہرہ اور ماں کی تکلیف میں ڈوبی آواز گونج رہی تھی۔ میرے لیے دنیا کا کوئی بھی سودا اس سے زیادہ سستا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہماری زندگیوں میں بعض اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں جہاں انسانوں کو اپنے اصول، اپنی مرضی اور اپنی انا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ میرے لیے وہ موڑ آ چکا تھا، میں پیچھے ہٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بس اب مجھے اس آخری مرحلے سے گزرنا تھا اور وہ بیگ حاصل کرنا تھا۔ سب لوگ اپنی جگہ پر مستعد ہو چکے تھے اور قاری صاحب نے خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے گلا صاف کیا۔ میری دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں اور نظریں اسی سیاہ بیگ پر جمی ہوئی تھیں۔ قاری صاحب کی بھاری آواز حال کی خاموشی میں گونجی اور انہوں نے نکاح کا خطبہ شروع کر دیا۔ میرا سارا دھیان اس سیاہ بیگ پر تھا جس میں میری ماں کی زندگی قید تھی۔ قاری صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے یہ نکاح قبول ہے؟ میں نے بنا کسی خوف کے 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نکاح ہوا اور کچھ گواہوں کو بلا کر میرا ایک اجنبی لڑکی سے نکاح ہو گیا جسے میں جانتا تک نہیں تھا، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ 50 لاکھ روپے انعام دے کر نکاح کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ میں نکاح نامے کی کاغذات پر دستخط کر چکا تھا۔ سیٹھ اعظم نے کالا بیگ میری طرف دھکیلا۔ یہ لو تمہاری قیمت، اب تم اس حویلی کے اور میری بیٹی کے ہو چکے ہیں۔ سیٹھ کے چہرے پر غرور اور تکبر واضح تھا۔ میں نے بیگ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں ابھی واپس جاؤں گا، اس وقت ان پیسوں کی بہت ضرورت ہے، میری ماں ہسپتال میں موت سے لڑ رہی ہے، میں نے انتہائی عجلت میں کہا۔ میرا دل ہسپتال پہنچنے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ امیر آدمی میری شکل کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، ٹھیک ہے جاؤ تم، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد تم نے واپس آ جانا ہے۔ اب تم اس حویلی میں رہو گے اور میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے۔ میں نے بیگ اٹھایا اور حویلی سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور سیدھا ہسپتال پہنچا۔ وارڈ کے باہر میرا بھائی علی رو رہا تھا۔ بھائی، آپ کہاں تھے؟ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ علی نے مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر سسکیاں لی۔ تم رونا بند کرو علی، میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے، اب اماں کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور سیدھا کاؤنٹر کی طرف بھاگا۔ یہ لیں پیسے، پورے 50 لاکھ ہیں، میری ماں کا علاج فوراً شروع کر دیں۔ میں نے بیگ کھول کر نوٹوں کی گڈیاں کاؤنٹر پر ڈھیر کر دیں۔ کلرک کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈاکٹر صاحب جلدی کریں، میں نے فیس جمع کروا دی ہے، میری ماں کو بچا لیں۔ میں نے وارڈ میں داخل ہو کر ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے منت کی۔ تم نے واقعی اتنی جلدی کمال کر دیا لڑکے، ہم ابھی علاج شروع کرتے ہیں، تم باہر انتظار کرو۔ ڈاکٹر نے فوراً نرسوں کو ہدایات دینا شروع کر دی۔ میں نے ماں کے علاج کے لیے پیسے ہسپتال جمع کروائے۔ ماں کا علاج شروع ہو چکا تھا، مجھے مجبوراً واپس آنا پڑا۔ میں نے علی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی کہ میں جلد واپس آؤں گا۔ میرا دل وہیں ہسپتال میں تھا، لیکن میرا جسم اس حویلی کا غلام بن چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر میں حویلی کے گیٹ پر دوبارہ کھڑا تھا۔ گارڈز نے دروازہ کھولا اور اندر رحیم بابا میرا انتظار کر رہا تھا۔ آؤ بیٹا، اب یہ حویلی ہی تمہارا مقدر ہے، میں تمہیں تمہارے کمرے تک لے چلتا ہوں۔ رحیم بابا نے افسردگی سے کہا اور مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ مجھے حویلی کے ایک عالیشان کمرے میں بھیج دیا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ اسی کمرے میں میری دلہن ہے۔ میں نے بھاری لکڑی کا دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کی سجاوٹ کسی بادشاہ کے محل جیسی تھی۔ سرخ گلاب کی پتیوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی۔ وہاں پر ایک لڑکی دلہن کے لباس میں بیڈ پر بیٹھی تھی اور بڑا سا گھونگھٹ نکالا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بیڈ کے قریب جا کر رکا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھ کر میں ہکا بہکا رہ گیا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ میں بے ساختہ سجدے میں گرتا رب کا شکر بجا لایا۔ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح دمک رہا تھا اور معصومیت اس کی جھکی ہوئی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ضرور اس امیر آدمی کی بیٹی میں کوئی خرابی ہوگی، کوئی برائی ہوگی،
لیکن وہ تو تاحد خوبصورت تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے جیسے میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ میرا سارا جسم سن ہو گیا، کیونکہ میں نے دیکھا وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ معذور تھی۔ بیڈ کے بالکل ساتھ ایک جدید طرز کی ویل چیئر رکھی ہوئی تھی اور اس کی دونوں ٹانگیں بالکل بے جان تھی۔ میرے ذہن میں سیٹھ اعظم کا وہ جملہ گونجنے لگا کہ 50 لاکھ کا انعام اس معذوری کی قیمت تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبصورتی دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے اس معذور لڑکی پر بھی بے حد پیار آیا۔ میں نے ساری زندگی غربت کی ٹھوکریں کھائی تھیں، لیکن اس لڑکی نے دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر معذوری کا عذاب سہا تھا۔ میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ میں نے تم سے نکاح کیا ہے اور میں تمہارا ہر حال میں ساتھ دوں گا۔ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دیا۔ میں نے بے شک یہ شادی لالچ میں کی تھی، پیسے کی خاطر کی تھی، لیکن سچ میں مجھے اس لڑکی سے نہ صرف ہمدردی تھی بلکہ نہ جانے کیوں ایک عجیب سی اپنائیت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں بالکل بے جان تھیں تو وہ بولی، جب آپ نے میرا عیب چھپایا، لیکن میں کچھ چھپانا نہیں چاہتی۔ ایک حادثے کی وجہ سے بچپن میں معذور ہو گئی تھی۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا شروع کیا۔ اسی لیے تو میرا باپ چاہتا تھا کہ میری شادی کسی اچھے اور ہمدرد لڑکے سے ہو۔ بہت سے لڑکیاں ہیں، میرے ابو نے انہیں جج کیا اور صرف انہیں لالچی دیکھ کر واپس بھیج دیا، لیکن تم پر اعتبار کیا۔ اس کی باتوں نے میرے اندر کے لالچی انسان کو ہمیشہ کے لیے مار دیا تھا۔ مجھے سیٹھ اعظم کا وہ سخت رویہ اب ایک باپ کی مجبوری لگ رہا تھا، جو اپنی معذور بیٹی کے لیے ایک سچا محافظ ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے ابو نے بہت دولت کمائی، لیکن میری ٹانگیں نہیں خرید سکے۔ وہ ہر رات میرے دکھ میں روتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی دولت نے مجھے تنہا کر دیا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے اپنے باپ کے چھپے ہوئے درد کے بارے میں بتایا۔ دولت انسان کو سکون نہیں دیتی، سکون تو انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، اور مجھے تمہارے ساتھ سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے یقین دلایا۔ کیا تم واقعی میرے ساتھ پوری زندگی گزار سکو گے؟ لوگ تمہیں طعنے دیں گے کہ تم نے پیسوں کے لیے ایک معذور لڑکی سے شادی کی ہے۔ اس نے شک اور ڈر سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرا دل عجیب سی حالت میں تھا۔ میں نے آہستہ سے بولا، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی اور سچی امید جاگ اٹھی تھی، جو شاید اس نے مدتوں پہلے کھو دی تھی۔ ہم دونوں ہی اس دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے۔ مجھے غربت نے توڑا تھا اور اسے جسمانی معذوری نے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے زخموں کا مرہم بن سکتے تھے۔ رات بھر ہم باتیں کرتے رہے۔ میں نے اسے اپنے گھر کے حالات، اپنی ماں کی بیماری اور اپنے بہن بھائیوں کے فاقوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے اپنے بچپن کے اس حادثے کے بارے میں بتایا جس نے اس کی ٹانگیں چھین لی تھی۔ جب صبح ہوئی تو ہمارے درمیان کوئی اجنبیت نہیں تھی۔ ہم دو جسم اور ایک روح بن چکے تھے۔ اگلے دن سے میری زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت باب شروع ہو گیا۔ ماں کا علاج ہو رہا تھا۔ میں ہر روز ہسپتال جاتا۔ ڈاکٹرز ماں کی صحت یابی سے بہت مطمئن تھے۔ میں سارا دن ہسپتال میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، علی کو پڑھائی کے لیے اسکول بھیجنے کا بندوبست کرتا اور گھر کے رکے ہوئے کاموں کو سیدھا کرتا۔ لیکن شام کے وقت بیوی کے پاس آ جاتا۔ میں اس کی ویل چیئر دھکیلتا، اس کو باہر گھمانے لے جاتا۔ حویلی کا باغ بہت بڑا تھا اور ہم گھنٹوں وہاں گزارتے تھے۔ سرمد، آج مجھے وہ پھول توڑ کر دیں جو اس درخت کی سب سے اونچی شاخ پر ہے۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر مسکراتی۔ ابھی لایا میری شہزادی، آپ بس حکم کریں۔ میں خوشی سے وہ پھول توڑ کر اس کے بالوں میں سجا دیتا۔ پہلی بار اس کی زندگی میں کوئی اسے بوجھ نہیں سمجھ رہا تھا، اور پہلی بار مجھے بھی یہ احساس ہوا تھا کہ انسان کی خوبصورتی جسم میں نہیں بلکہ دل میں ہوتی ہے۔ اس کا دل اتنا صاف اور محبت کرنے والا تھا کہ مجھے اس کی معذوری کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ میری ہر بات کو سمجھتی، میرے ہر دکھ کو محسوس کرتی۔ اس کا باپ بھی اس بات پر خوش تھا۔ سیٹھ اعظم جو پہلے ایک مغرور اور ظالم انسان لگتا تھا، اب بدل چکا تھا۔ سرمد، تم نے میری بیٹی کو وہ خوشی دی ہے جو میری ساری دولت نہیں دے سکی۔ میں تمہارا احسان مند ہوں۔ ایک دن سیٹھ اعظم نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کر انتہائی جذباتی انداز میں کہا، احسان تو آپ کا ہے سیٹھ صاحب، آپ کے پیسوں نے میری ماں کی جان بچائی ہے اور مجھے دنیا کی سب سے اچھی جیون ساتھی دی ہے۔
میں نے ان کے سامنے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا۔ اس کے بدلے اللہ نے مجھے بہت بڑا انعام دیا۔ میری ماں کا علاج ہو چکا تھا، وہ بالکل صحت یاب ہو کر گھر آ چکی تھی۔ گھر میں خوشیوں کا ڈیرا تھا، بہن بھائیوں کے چہروں پر رونق لوٹ آئی تھی۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ اب میرا دوسرا فرض میری بیوی تھی، جس کی خوشی میری زندگی کا مقصد بن چکی تھی۔ صرف انہی پیسوں سے نہیں، بلکہ وہ اس امیر آدمی کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اس امیر آدمی نے مرنے سے پہلے سب کچھ میرے نام کروا دیا۔ سیٹھ اعظم کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد حویلی اور تمام کاروبار کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ میں نے وہ ساری دولت ایمانداری سے سنبھالی اور غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی، اور میں نے بھی اپنی بیوی کو اپنا اصل جیون ساتھی سمجھ کر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ میں نے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا مکمل سہارا بن چکے تھے۔ میں اس کی ٹانگیں بن گیا تھا اور وہ میرا دماغ۔ ہم مل کر کاروبار چلاتے اور زندگی کے ہر فیصلے میں ایک دوسرے کی رائے لیتے، صرف دولت کی لالچ میں نہیں، بلکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ دنیا معذوری کو کمزوری سمجھ لیتی ہے، مگر اصل کمزوری انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ جس کا دل مردہ ہو وہ چلتے پھرتے بھی معذور ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کے عیب تو چھپ جاتے ہیں، لیکن روح کے عیب کبھی نہیں چھپتے۔ میں نے اس لڑکی کی روح سے محبت کی تھی جو ہر قسم کے عیب سے پاک تھی۔ جو شخص دل سے کسی کا ساتھ دے، اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ایسے ہی میری زندگی بدلی تھی۔ میں جو ایک ورکشاپ پر گریس میں لتھڑا ہوا مزدور تھا، آج شہر کا ایک معزز اور امیر انسان بن چکا تھا۔ لیکن میرے دل میں آج بھی وہی غریب سرمد زندہ تھا جسے دوسروں کا درد محسوس ہوتا تھا۔ آج میرے بہن بھائی، ماں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ شاید نصیب میں ایسا ہی سب لکھا تھا۔ غربت کی اندھیری رات سے لے کر محبت اور سکون کی اس صبح تک کا سفر ایک کٹھن امتحان تھا، لیکن سچے دل اور نیت نے اس امتحان میں مجھے ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیا تھا۔ میری کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان اپنی نیت صاف رکھتا ہے تو خدا اس کے لیے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ مجبوری انسان کو غلط راستے پر دھکیل سکتی ہے، لیکن اگر ارادہ نیک ہو تو وہی راستہ انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ میں اور میری بیوی آج ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں نہ تو میری غربت کا کوئی سایہ ہے اور نہ ہی اس کی معذوری کا کوئی احساس۔ ہم دونوں بس ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، اور یہی ہماری کہانی کا سب سے خوبصورت انجام ہے۔ ہم نے زندگی کی ہر تلخی کو محبت کی مٹھاس میں بدل دیا تھا، اور یہی سچی کامیابی ہے۔